منبر رسول پر تشریف فرما جملہ مقتدر مستند علماء ذوی الاحترام اراکین جلسہ ہاذا معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، ہم اور آپ مدرسہ اسلامیہ قادریہ غوثیہ جامع مسجد بفلیاض کی سالانہ جلسہ دستار بندی میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو ادارے کے محتمین صاحب اور مسجد کے امام اور ادارے کے مدرسین، ساتھ ہی ساتھ اراکین مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ وہ یہاں اس جگہ پر دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر اراکین اور محتمین صاحب اور امام صاحب خاص کر مسجد شریف کی اس تعمیر نو اور اتنی اعلیٰ کاریگری کے ساتھ جو اس کو بنایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری طرف سے آپ تمامی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ فاروق صاحب کا نام میں جانتا ہوں، دیگر سب احباب کا اراکین کا تو جانتا نہیں۔ بہرحال بات وہی ہے قاری محمود صاحب والی کہ اگر ادھر سے نام پکاروں تو میں آج موڈ میں ہوں کہ خالی 15 منٹ بولنا ہے، تو 15 منٹ میں اپنے ان ساتھیوں کے نام لے پاؤں گا، اور اراکین کے لینا شروع کر دیے تو سمجھ لو پھر ٹائم میرا نام ہی لینے میں ہوگا، تو آپ کہیں گے مولوی آیا اور ناظم صاحب نے اتنا بڑھا چڑھا دیا، اس لائق تو میں ہوں۔ بہرحال یہ ان کی محبتیں ہیں۔ میں علماء حقہ کے قدموں کی خاک ہوں، بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی معذرت چاہوں گا کہ میں کسی کا نام نہیں لے پایا، کسی ایک کا لیتا تو وہ کہتے زیادہ یاری اس دے نال ہے، ساڑی باری نہیں لگی ہے۔ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، پوسٹر میں اگر ایک کا آ جائے نا دوسرے کا نہ آ جائے، لوگ لکھتے ہیں اکابرین میں سے بہت بڑے اکابر کا نام نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ میں قاسم صاحب کر لوں تو محمود صاحب چھوٹے، دوسرے کر لوں تو تیسرا چھوٹے، تو اس لیے میں نے سب کے لیے ایک ہی جملہ کہہ دیا، مقتدر مستند، اور سب میرے سر کے تاج۔ کچھ شاگرد حضرات بھی ہیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا چین ہے،
کیونکہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. فاروق صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مسجد کی اس تعمیر پر مبارکبادی دے رہا ہوں کہ مکمل لگن کے ساتھ آپ نے شروع سے یہاں مسجد اور مدرسے کو جو ہے اٹھایا ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ آپ کو اس پر بہتر اجر عطا فرمائے. بات کو بڑھاؤں اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. محبت سے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے یا رسول اللہ. ابھی پورے مجمع نے نہیں اٹھایا، پورا مجمع اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. ساتھی بھی ہونے چاہیے تھوڑے بیدار. کہاں کہ عشق رسول کے بن جائیں سب بیمار. نہ کوئی رہے ادار، صرف نقدی ہی ملتا رہے حضور کا ہم سب کو پیار. جس کا ہے شدت سے ہم سب کو آپ کو انتظار. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. ڈالیے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. آپ جنہیں بلائیں ان جو کم چلنا والے نہیں، پیار نال جگ کے بولو سبحان اللہ. آپ جنہیں بلائیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ کے قریب ہیں. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. ڈالیے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. دل ہے بے قرار پر نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پر نہیں کہ اڑ سکوں، زر نہیں کہ آ سکوں. پرندے کے پاس پر ہوتے ہیں، وہ اڑتا ہے فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے. آج کے رسول عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتا ہوا نظر آتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پر نہیں کہ اڑ سکوں، زر نہیں کہ آ سکوں. ڈالیے ایک نظر، ڈالیے ایک نظر ہو جائے بیڑا پار. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار. بہت اچھا ماشاءاللہ. کلام لمبا لیکن آخری شعر پڑھ رہا ہوں. جی 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 عطا ہو. 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو. حدیث نبویہ کی روشنی میں بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آنلی درود و سلام پڑھنے کے لیے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ میرا آپ کا مقدر ہے کہ نقیب اعظم جموں کشمیر قاری صاحب اٹھے درود پڑھوایا، شاعر اسلام مولانا ظہور علیمی صاحب اٹھے درود پڑھوایا، میں گنہگار اٹھا اٹھ کے درود پڑھوایا.
خطیب جموں و کشمیر قائد اہل سنت مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب وہ آئیں گے، درود پڑھائیں گے، بات آگے بتائیں گے۔ یہ میرا آپ کا مقدر ہے کہ ہم جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں، کھڑے ہوں کہ بیٹھے، چل رہے ہوں کہ یا جناب والا کسی محفل مجلس کا حصہ ہوں، جس حال میں ہوں، ہم اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھتے رہتے ہیں، سلام بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن فرشتوں میں جی جو ایک بار آیا 69,000 میں، کتنی بار؟ ایک بار، اس کو دوبارہ زندگی میں موقع ملنے والا نہیں ہے، دوبارہ زندگی میں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تم انجم صاحب شعر نظر کر رہا ہوں آپ کے گوش گزار اہل اسٹیج کی توجہ، فرماتے ہیں شاعر کہ مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، اور دستار بندی ہے جہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، علماء کی محفل ہے، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے گی، جہاں حفاظ کرام قرآن اعظام کے سروں پر تاج زرعی سجایا جائے گا۔ علماء کی تائید کے ساتھ عبدالمجید قادری جملہ دے رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم یہاں اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر بول رہا ہوں، مجمع ملائکہ وہاں پہ لگا ہوا، لیکن مجمع ملائکہ یہاں بھی ہے لگا ہوا، شامیانہ رحمتی وہاں پہ تنا ہوا، شامیانہ رحمتی یہاں بھی ہے تنا ہوا، آقا دل ہے بے قرار۔ جوانوں میں جسنی ہے نا، جوان بولو نا، پیر سے بولو سبحان اللہ۔ آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار، ڈالیے ایک نظر، ڈالیے ایک نظر، ہو جائے بیڑا پار۔ آقا دل ہے بے قرار، دل ہے بے قرار۔ یہ بڑا لمبا کلام ہے، بہرحال وقت میرے پاس نہیں نا، میں نے کہا 15 منٹ بولنا تھا، میرے خیال 10 تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ اب لیکن اتنا سنیے آپ، قرآن عظیم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، ایک طرف یہ ستارے، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، اپنے رنگ کی وجہ سے وہ نہیں بول رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ ستارے دین کے ستارے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ کل کے دور میں جو انبیاء سے کام لیا جاتا تھا، آج کے دور میں وہ ان علماء حقہ سے کام لیا جا رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب آپ نے دے دیا، ہرگز برابر۔ تو پھر عام جاہل اگر ایک عالم کا مقابلہ کرے تو بتائیے وہ عقل مند ہے؟ بولیے، وہ کہے کہ جیسا عالم ہے ویسا میں ہوں، جیسے آپ کے امام مولانا عبدالرشید علیمی صاحب ہیں، مقتدی کے جیسا ویسا میں۔ امام صاحب کو کون سی آنکھیں زیادہ ہیں؟ 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں، 2 ہی کان ہیں، 2 ہی ٹانگیں ہیں، باڈی جتنی میری اتنی اسی کی۔ لیکن سنو، یہ باڈی کا حساب نہیں ہے، یہ عطائے خدا بندی کا کمال ہے۔ انسان باڈی میں برابر آ گیا، لیکن باڈی کے اندر جو علم دین سمایا یہ ہیرا بنتا چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ اور تو برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک نہیں ہو سکتا۔
اب یہیں سے عقیدے کی بات بھی کر دوں. جی جی ضروری ہے. تو جب بتائیے کہ ایک امام صاحب اور مقتدی برابر نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر اللہ کے رسول ایک 24 نمبر وہابی بولو ہو سکتا ہے؟ جو ایسی بولی بولے وہ انسان ہے؟ ہرگز نہیں. نہیں, انسان کی شکل میں وہ خر ہے جس کی زبان پر ہمیشہ یہی ٹر ٹر ہے. آئی سمجھ نہیں؟ تو یہ اہل سنت کا مقدر ہے. یہ وہ جماعت ہے جو با ادب جماعت ہے, جو بزرگوں کا بھی ادب کرتے ہیں. ہمارے علماء آپ نے دیکھے, سفید ریش بزرگ ہوگا اس کو پیار سے ملتے ہیں. کیوں؟ اس کی داڑھی سفید ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ولی کا مزار ہوتا ہے, 4 ہاتھ پر کھڑے ہو کر کے فاتحہ خوانی کر کے, یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے, اس کے صدقے مجھ پر بھی کرم کر, میرے مقتدیوں پر بھی کرم فرما. تو میرے پاس وقت نہیں ورنہ بات کو میں پھیلاتا. مختصر وقت میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ بات نہ کہہ کر کے جاؤں تو یہ میرے اوپر ایک قرض ہے, مجھے ادا کرنا چاہیے. میرے عزیز محترم مولانا حافظ نصیر صاحب اور مولانا عبدالرشید علیمی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے لگن کے ساتھ یہاں کام کیا, جن کا تعمیری کام اس وقت آپ کی ماتھے کی نگاہوں کے سامنے آپ ملاحظہ ماتھے کی نگاہوں سے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آج دستار بندی ہے الحمدللہ. جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد چمک رہی ہے, ضرور ان کے طلبہ بھی یہاں سے ہم ایک قیاس کر کے سوچ سکتے ہیں کہ طلبہ بھی چمک رہے ہوں گے. بھائی سمجھ نہیں؟ اور اللہ کرے کہ جس طرح مسجد چمکی اسی طرح ادارہ بھی چمکے, اور ادارے میں جو اساتذہ اور طلبہ ہیں جب وہ چمک گئے اسی طرح جس طرح مسجد چمک رہی ہے, خدا کی عزت کی قسم بفلیاز کا ایک ایک چپا چپا چمکتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ضرورت ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں, ہماری جماعت اہل سنت تحصیل سورن کوٹ کے نائب صدر مولانا قاسم صاحب جلوہ بار ہیں, جو ان کا مقام ہے, ظاہر سی بات ہے تحصیل کے نائب صدر ہیں. اب تحصیل کے نائب صدر ہیں تو جتنے علماء دوسرے ہوئے, تو اس اعتبار سے جو باڈی نے ایک ان کو عہدہ دیا, اس اعتبار سے باقی سب ان کے زیر سایہ تلا رہیں گے, اور ان کے زیر سایہ تلا ہو کر کے جب کام کریں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ بفلیاز اور یہ گرد و نواح کا علاقہ جس طرح جامع ضیاء القرآن ترانہ والی میں چمک رہا ہے, اسلامیہ قادریہ یہاں چمک رہا ہے, دارالعلوم فیضان مصطفیٰ جناب والا سرن کوٹ میں چمک رہا ہے, جامع رضویہ سلطانیہ چمک رہا ہے, جامع مدینہ الاسلام سیری خواجہ میں چمک رہا ہے, جامع انوار العلوم چمک رہا ہے, جامع انوار الاسلام چمک رہا ہے. انشاءاللہ جب باڈی اسی طرح مل کر کے کام کرے گی, بڑے کی عزت کرے گی, چھوٹے پر شفقت کرے گی, وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہر گھر سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. دستار بندی خطیب اہل سنت. قاری محمود صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. زرخیز تو بہت ہے, کہیں سبا ہے تو کہیں پورا سب کچھ موجود ہے, لیکن تھوڑا سا رنگ ہے. وہ کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ رنگ جو ہم سب پر چلا ہوا ہے وہ تھوڑا سا بھی کچا ہے. اگر پکا کچا, ہاں میاں صاحب کے لیے تو آ رہا ہوں, میاں صاحب کے قدموں پہ قربان جاؤں, انہی نے تو آپ سے یہ لقب دلوایا ہے, ورنہ چھوٹا تو مولوی یہ لقب کہاں سے پائے گا؟ یہ رنگ کچا نہیں ہونا چاہیے. علماء کے ساتھ اگر محبت کا رنگ ہے تو پکا, علماء کا آپس میں اگر رنگ ہے وہ بھی پکا. یہ نہیں کہ مجلس میں ایک ہیں تو میں تعریف کے پل باندھتے جاؤں عارف صاحب کے, اور جب پیٹھ کے پیچھے ہوں تو جڑیں چوہے کی طرح کاٹتا رہوں. یہ مزاج عبد المجید قادری کا نہ کل تھا نہ آج ہے, نہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا جب تک زندگی ہے. یہی مشن قائد اہل سنت علامہ مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کا ہے. الحمدللہ جو مشن ان کا ہے وہی مشن قادری کا ہے.
اور وہی مشن یہاں ہر ایک کا ہونا چاہیے انشاءاللہ. جو ہمارا عزم ہے کہ جماعت اہل سنت کو لے کر چلنا ہے اور ہائی سطح پر لے کر چلنا ہے, تو پھر جب یہ مشن ہوگا انشاءاللہ خدا ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا. لیکن اگر کچا رنگ چڑھے گا نا, تو ایک دن رنگ چڑھ گیا یہاں, ایک دن فیضان مصطفیٰ میں چڑھ گیا, ایک دن مدرسہ رضائے مصطفیٰ, سبحان اللہ, درابہ میں میرے شاگرد ہیں حافظ اعجاز صاحب, وہ بیچ میں نام چھوٹ گیا تھا. بات تو وہی ہے نا, نام لو تو پھر دقت بن جاتی ہے, کبھی چھوٹ جائے تو کہ مولوی صاحب نے میرے کا نہیں لی ہے یار, میں تو شاگرد ہوں. اب یہ تھوڑی پرابلم بیچ میں اگر مسٹیک ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا آپ حضرات. لیکن رنگ کون سا ہو؟ رنگ یہ ہونا چاہیے جس دل اندر عشق نہ رچیا تے کتے اس تھے چنگے, مالک دے کر راکھ کر دے او صابر بھوکے ننگے. یہ عشق رسول ہونا چاہیے. آپ تھوڑی دیر میرے عزیز آپ رکو بس, ابھی ایسٹ پانی کی ان کو ضرورت نہیں ہے, ساتھی ہیں میرے سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نقیب اعظم کی طرف سے انعام ہو گیا تو سمجھ لو پھر انعام ہی انعام ہے. یہ ایسے یہ دنیا ایسی ہے نا, یہ مبالغے سے انعام دیتی ہے, یہ مال سے انعام کم دیتی ہے. لیکن اگر یہ مال سے بھی دے دے مبالغہ تو ان کا خاصہ, اس کے بغیر ان کا ہنر نہیں چلتا ہے. ذرے کو جناب والا یہ آفتاب بنانا جانتے ہیں, اور آفتاب کو بھی ذرے میں نچوڑ کر پیش کر دینا یہ بھی جانتے ہیں. یہ ہنر ہوتا ہے ان کے پاس. ایسا سمجھ نہیں, کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا ریندا, عشق تیرے دا رنگ محمد او چڑھیا پھر نہیں لیندا. عشق محمدی کا رنگ چڑھ جانا چاہیے. اگر عشق محمدی کا رنگ چڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی کامیابیاں ہیں, وہاں بھی کامیابیاں ہیں. مجھے یہ ادھر فون پہ فون آ رہا ہے جن کے ہاں پہنچنا ہے, بس میں 2 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کر کے میں نکل رہا ہوں. نہیں, وہاں بھی مجھے دعا کرنی ہے. 10 منٹ تو ادھر کیا کروں گا میں, دعا 10 منٹ ان کا انتظام ہوتا ہے. تو توجہ کریں, یہ وہ ہیرے ہیں. یہ کیا ہے بولیے, میں نے کیا بولا؟ ان کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج وی آئی پی ہم کس کو کہتے ہیں؟ آج وی آئی پی ہم اس کو کہتے ہیں جس کو پروٹوکول ملا ہو. کوئی ڈی ڈی سی بن جائے, بی ڈی سی بن جائے, وغیرہ وغیرہ, آپ جتنے سی لگاتے جو بنتے جائیں. ہیں سمجھ میں؟ تو علماء کے زبان میں اگر ٹی ٹی سی بن جائے تو اور ہی زیادہ وی آئی پی ہو جائے گا. تو اب جناب والا ہاں, اس کا کیا کہنا, ہاں, تو اب وی آئی پی وہ نہیں. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کہ وی آئی پی لوگ, وی آئی پی لوگ, بہترین لوگ کون ہیں؟ جو یہ قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. اس لیے میرا پیغام ہے کہ آپ مدرسے کو نہ بھولیے, علماء کو نہ بھولیے, ہمیشہ ان کے ساتھ رہیے, یہ آپ کے ساتھ رہیں. اس مسجد کو, مدرسے کو, جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں سب کو بلندیوں کی طرف لے کر کے جائیے. اور ایک ہی بات ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اونچ نیچ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. جب کلمہ پڑھ لیا تو سب ختم ہو گیا. اب ایک ہی چیز ہمارے پاس بچی, وہ ہے عشق مصطفیٰ. کہہ دو سبحان اللہ. وہ ہے کلمہ, ہے توحید خدا اور کلمہ مصطفیٰ. جب یہ رنگ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پھر یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. جب یہ چیزیں یہاں رہیں گی تو پھر نہ یہاں کامیاب ہو نہ وہاں کامیاب ہو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.